یہ رمضان کی 17ویں رات تھی۔ عرب کے صحرا میں چاندنی مدھم روشنی بکھیر رہی تھی، جیسے فطرت بھی آنے والے طوفان کے لیے سانس روکے کھڑی ہو۔ مکہ سے آئے ہوئے قریش کے لشکر نے اپنے خیمے گاڑ لیے تھے، ان کے دلوں میں گھمنڈ کی تپش جھلس رہی تھی۔ ان کے پاس گھوڑے تھے، نیزے اور تلواریں بھی تھیں۔ وہ تعداد میں 3 گنا زیادہ تھے۔ ان کا گمان تھا کہ یہ جنگ لمحوں میں ختم ہو جائے گی۔ دوسری جانب مدینے سے آئے ہوئے 313 جانثار جو ظاہری لحاظ سے کمزور لگ رہے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایک ایسی چنگاری جل رہی تھی جسے دنیا کی کوئی آندھی بجھا نہیں سکتی تھی۔ ان کے پاس وسائل کی کمی تو تھی، مگر ایمان کی دولت سے بھرپور تھے۔ ان کی آنکھوں میں یقین کا نور تھا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں بلکہ اللہ کی مدد کا بھروسہ تھا۔ جب رات کے سائے گہرے ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خیمے میں تشریف لے گئے۔ وہاں تنہائی میں انہوں نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اور عرض گزار ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے آسمان سے مدد مانگی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا اور دعا مانگی، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر اہل ایمان ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ ایک فریاد تھی، ایک التجا تھی جو براہ راست عرش الہی تک پہنچی، اور جبریل امین کی قیادت میں فرشتے زمین پر نازل ہونا شروع ہو گئے، مگر زمین والوں کو اس کا علم نہ تھا۔ جنگ سے پہلے بدر کی زمین ریتیلی تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں قدم جمانا مشکل تھا۔ مسلمان جب چلتے ان کے پاؤں ریت میں دھس جاتے، جب وہ دوڑنے کی کوشش کرتے تو بھاگ نہ پاتے۔ زمین کی اس حالت کو دیکھ کے ان کے دلوں میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دشمن یعنی قریش کے لشکر ان سے بہتر جگہ میں تھے، کفار قریش کی فوج ایک ایسے احاطے میں تھی جہاں زمین سخت تھی، جہاں سے ان کے گھوڑے اور لشکر آسانی سے حرکت کر سکتے تھے۔ اچانک بادل گھر گئے، بجلی چمکنے لگی اور تیز بارش برس پڑی۔ قریش کے لشکر کے لیے یہ ایک مصیبت بن گئی، کیونکہ ان کا منتخب کیا ہوا زمین کا حصہ نیچے تھا اور وہاں بارش کا پانی اب کیچڑ بننے لگا اور ان کے گھوڑوں کو بے قرار کرنے لگا۔ ان کے لشکری پھسلنے لگے۔ جو جگہ ان کے لیے بہترین تھی اب وہ ان کے لیے آزمائش بن چکی تھی۔ دوسری جانب مسلمانوں کے ریت بھری زمین جو پہلے نرم تھی اب مضبوط ہو گئی۔ بارش نے اسے اتنا سخت کر دیا کہ اب مسلمان چلتے تو ان کے قدم جم جاتے۔ یہ ایک کھلا ثبوت تھا کہ اللہ اپنے مومنوں کی مدد کیسے کرتا ہے۔ رات کے آخری پہر جب دل بے چین ہوتے ہیں، مسلمانوں پر اچانک سکون بھری نیند طاری ہو گئی۔ یہ بات بہت حیران کن تھی کہ جنگ سے پہلے کوئی کیسے سکون کی نیند سو سکتا ہے، مگر یہ وہ نیند تھی جو رب العالمین نے خود عطا کی تھی تاکہ ان کے دلوں میں یقین اور سکون اتر جائے۔ جب سورج طلوع ہوا تو دونوں فوجیں میدان میں صف آرا ہونا شروع ہو گئیں۔ قریش کے جھنڈے ہوا میں لہرا رہے تھے اور ان کے دل گھمنڈ سے بھرے ہوئے تھے۔ ادھر مسلمان کمزور مگر ثابت قدم تھے۔ پھر اچانک ایک منظر دیکھنے کو ملا جو انسانی آنکھیں شاید پہلی بار دیکھ رہی تھیں۔ سفید لباس میں ملبوس، روشنی میں نہائے ہوئے مجاہدین کی ایک فوج نمودار ہوئی۔ مسلمان حیران ہو گئے کیونکہ ان کے درمیان ایسے جنگجو آ کھڑے ہوئے تھے جنہیں وہ پہچانتے نہ تھے۔
مگر ان کے چہرے نورانی تھے اور ان کے گھوڑے بادلوں کی طرح سبوک رفتار تھے۔ یہ فرشتے تھے جو اللہ کے حکم سے زمین پر اتر گئے تھے۔ اب جنگ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی ریت اٹھائی اور دشمنوں کی طرف اچھال دی۔ بظاہر تو یہ ایک سادہ سا عمل تھا، مگر اس کے اثرات پوری جنگ پر چھا گئے۔ کفار قریش کی فوج میں اچانک افراتفری مچ گئی، ان کی آنکھیں دھندلا گئیں اور ان کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان پر کون حملہ کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے واضح نشانی تھی کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا تھا۔ ابو جہل، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اپنے گھمنڈ میں کھڑا تھا۔ وہ جنگ سے پہلے سمجھ رہا تھا کہ یہ جنگ جیتنا اس کے لیے بہت آسان ہوگا، مگر اللہ کی قدرت نے اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا، اور یوں کفار قریش کے لشکر کے لوگ ایک کے بعد ایک جہنم واصل ہوتے چلے گئے۔ جب ابو جہل میدان جنگ میں گرا تو اس کے الفاظ یہ تھے: آج میں ہارا نہیں، بلکہ ایک بڑی طاقت نے مجھے مٹا دیا۔ یہ ایک کھلی حقیقت تھی کہ جیت کا دار و مدار طاقت پر نہیں بلکہ سچائی، ایمان اور استقامت پر ہوتا ہے۔ اب جنگ ختم ہو چکی تھی۔ قریش کے 70 نامور جنگجو مارے جا چکے تھے، باقی پسپا ہو کر بھاگ چکے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے ناقابل یقین کامیابی حاصل کی۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب تم بالکل کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ بدر کی جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ سچائی اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ تعداد اور وسائل کی کمی کبھی بھی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ایمان اور دعا سے بڑی طاقت کوئی نہیں، اور اللہ رب العزت جب چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ یہی وہ پیغام تھا جو بدر کے میدان میں لکھا گیا تھا، اور یہی وہ سبق ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو یاد دلاتا رہے گا۔